إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الفاتحہ کا تیسرا لیکچر پیش خدمت ہے. لیکچر نمبر 1 اور 2 میں ہم نے سورہ الفاتحہ کا تعارف لیا تھا، جبکہ اس لیکچر میں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 تا 5 ہم اس حوالے سے ترجمہ اور تشریح لیں گے، جبکہ آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 4 میں بیان کریں گے. تو آئیے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 تا 5 کے حوالے سے ترجمہ اور تشریح بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. اسلام کی تعلیمات کا انداز ہمیشہ مستحسن انداز ہی رہا ہے. کسی کام سے قبل بسم اللہ پڑھ لینے کا تصور اسلام نے ہی ہمیں دیا ہے. اسلام کی طرف سے عطا کردہ یہ وہ تصور ہے جو انسانی ضمیر کو کام کے جائز یا ناجائز ہونے کے حوالے سے انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو کر انسانی فطرت کو آگاہ کرتا ہے. پھر کام اگر ناجائز ہو تو انسانی فطرت کی آگاہی کی بنیاد پر اور انسان کے اپنے رب کی طرف سے دیے گئے اختیارات کی بنیاد پر یا تو انسان اس کام کو کرنے سے رک جاتا ہے، اور اگر کام ٹھیک ہو تو پھر بسم اللہ کے حوالے سے اس کام کو شروع کر دیتا ہے، اور اس حوالے سے انسان اپنے رب سے اپنے کام میں برکت کی امید رکھتا ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خیر و برکت ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے. اگلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. اس کا ترجمہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے یا جو تمام جہانوں کا رب ہے. جیسا کہ میں نے لیکچر نمبر 1 میں عرض کیا تھا، سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے، لیکن دعا سے قبل اس ذات باری تعالی کی تعریف کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا سے قبل ہمیں اپنے رب کی کبریائی کو دل و جان سے قبول کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے. دیکھیں، تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے 2 وجوہات ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہو وہ خود اس تعریف کے حوالے سے حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو. نمبر 2 یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم اس کے سامنے اعتراف نعمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے. یہ ہماری قدر شناسی اور احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ ہم اس تعریف کو کس قدر خلوص اور گہرائی سے بیان کرنے والے ہوں. جہاں تک تعریف کا معاملہ ہے، بات صرف یہاں تک نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انداز کلام یہ ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پر یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے. دیکھیے، دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی اور کوئی کمال موجود ہے، تو اس حسن، خوبی اور کمال کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. مطلب یہ ہوا کہ حسن، خوبی اور کمال رب کا عطا کردہ ہے، تو اس کو دیکھ کر تعریف بھی اللہ ہی کی ہوگی. اس کے علاوہ لفظ حمد اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف سے مزین ہے جس میں شکر کا پہلو انسان کے اپنے الفاظ اور اس کی باڈی لینگویج میں بیک وقت جھلک رہے ہوں. اس کا اندازہ ہم ان لمحوں میں کر سکتے ہیں جب بھوک کی شدت میں ہمیں کھانا میسر آ جائے تو ہم اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور اسی طرح جب ہم رفع حاجت کی تکلیف کے حوالے سے تکلیف میں ہوں تو پھر واش روم سے نکلتے ہوئے ہم اب دعا کی شکل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ہماری باڈی لینگویج اور ہمارے زبان بیک وقت شکر کی کیفیت سے 2-4 ہوتے ہیں. اس سے ہم لفظ الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے ایک وسیع تصور سمجھ پائے ہیں. آگے آئیے، اس کے ساتھ جڑا ہوا لفظ رب العالمین ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. لفظ رب 3 معنوں میں بولا جاتا ہے، یعنی لفظ رب کے کئی ایک مطالب ہو سکتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے مالک اور آقا
یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ماسٹر اور آنر۔ اس کا دوسرا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں مربی، یعنی رب سے نکلا ہوا لفظ مربی، پرورش کرنے والا، خبر گیری کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا۔ انہی مطالب کو ہم کہہ سکتے ہیں سسٹینر، پرووائڈر اور گارڈین، جبکہ لفظ رب کے تیسرے مطالب یہ بھی ہو سکتے ہیں فرما روا، حاکم، مدبر اور منتظم۔ انہی مطالب کو ہم کہہ سکتے ہیں سوورن، رولر، ایڈمنسٹریٹر اور آرگنائزر۔ یہ جتنے بھی مطالب میں نے عرض کیے ہیں یہ سب کے سب لفظ رب کی تعریف میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ دونوں الفاظ رحمان اور رحیم لفظ رحمت سے ماخوذ ہیں، یعنی ڈیرائیوڈ فرام بلیسنگز ہیں، لیکن ان میں ایک خاص فرق ہے۔ لفظ الرحمن سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایسا انداز جو ہر خاص عام، یعنی بلا تفریق سب کو اپنی رحمت میں جگہ دینے والے کے ہیں، جبکہ لفظ رحیم سے مراد خاص کیفیت میں رحم فرمانے والے کے ہیں۔ جب ہم ان دونوں الفاظ کو ملا کر تصور کی کوئی کیفیت نکالتے ہیں تو یہ دونوں الفاظ وصف میں ہر خاص و عام شخص کے لیے اور ہر خاص و عام حالات میں جن میں انسان کو اپنے رب کی رحمت مطلوب ہوتی ہے، ان کیفیات اور سرکمسٹنسز میں یہ دونوں الفاظ پورے اترتے ہیں، اور بحیثیت انسان ہمیں رحمت کی ایسی ہی کیفیات اور حالات کی دنیا اور آخرت دونوں میں بیک وقت ضرورت ہے، اور ہم اللہ کی ایسی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگلی آیت ہے مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ ہے جو سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس روز کا مالک جب وہ تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لے گا، اور پھر ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد لفظ رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورا با اختیار مالک ہوگا، اور مالک بھی ایسا با اختیار کہ اس کی جاری کردہ سزا اور جزا میں کوئی مزاحم ہونے کی پوزیشن میں اللہ کے اذن کے علاوہ نہیں ہو سکے گا۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ ہم صرف اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی ہماری بھلائی اور برائی کے انجام کے فیصلے کا اختیار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ گویا یہ وہ تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ انسان کو دنیا میں امتحان گاہ سے گزرنے کے بعد بالآخر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لفظ ایاک نعبد کی بات کر لیتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لفظ عبادت عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، اسی کو ہم کہتے ہیں ورشپ اینڈ ڈیووشن۔ نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری یعنی سبمیشن اینڈ اوبیڈینس۔ نمبر 3 بندگی اور غلامی، سبجیکشن اینڈ سرویچیوڈ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ دراصل انسان اپنے رب سے معاہدہ بندگی ان تینوں معنوں میں کر رہا ہے۔ نعبد کے لفظ میں بندگی رب کے حوالے سے اتنی وسعت اور تصور موجود ہے جس میں بندگی کے دیگر ہر قسم کے ذرائع کی نفی کا پہلو موجود ہے، اور اسی لفظ کے ذریعے انسان اپنے رب کو یہ بتا رہا ہے کہ تیرے علاوہ بندگی کے کوئی لائق نہیں۔ اس لیے عبادت کا ہر وہ تصور جو کسی چیز کی عبادت اور بندگی کے پوائنٹ کو ٹچ کرتا ہو تو اس کے لائق تو اکیلا ہی ہے، اور کوئی دوسرا اس کے نہ تو قابل ہے اور نہ ہی اس کے لائق ہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تیرے ساتھ تعلق صرف عبادت اور بندگی کا ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں جہاں مدد اور استعانت کی ضرورت انسان کو پڑ سکتی ہے، ان تمام معاملات میں ہم تیری ہی مدد اور استعانت کے طلبگار ہیں، اور سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس مدد اور استعانت کے قابل کوئی دوسرا نہیں ہے۔
جس سے کوئی مدد اور استعانت طلب کی جا سکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اور ساری نعمتوں کا تو اکیلا ہی مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی ضرورتوں کی طلب میں تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور صرف تیرے ہی آگے ہمارا ہاتھ پھیلے گا اور صرف تیری ہی مدد پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ دیکھیے، یہ ایک معاہدہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اور اس بندے کا جو غلط نظریات کے سرکل سے نکل کر صحیح راستے کی طرف آیا ہے اور حقیقی معنوں میں اپنے رب کی پہچان کر لیتا ہے اور تمام معبودان باطل کو اپنی زندگی سے نکال کر اپنے رب سے معاہدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم نہ تو کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ الحمدللہ، آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں ہم سورہ الفاتحہ کی باقی 2 آیات یعنی آیت نمبر 6 اور 7 کے حوالے سے ترجمہ اور تشریح بیان کریں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لیکچرز ہیں جن کے ذریعے ہر ایج کے لوگ قرآن مجید کو انشاءاللہ بآسانی سمجھ پائیں گے۔ یہ ایک مشن ہے اور اس مشن میں کامیابی ہمارا عزم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مشن میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔